بڑھتے ہیں جی آگے اور بات ایک اور بڑی خبر کی کرتے ہیں، کیونکہ بڑی خبر ضلع بڑگام کی ہے۔ صبح آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وائلڈ لائف محکمے کی غفلت جاری کی وجہ سے 4 سالہ کم سن بچی تیندوے کا شکار بنی، اور صبح ہی ہم نے اس بات کا بھی خلاصہ پیش کیا تھا کہ انتھک کوششوں کے بعد اس کی لاش ملی وہاں مقامی نرسری سے۔ اس کے بعد سراپا احتجاج لوگ تھے، اور احتجاج کے بیچ اب کی بڑی خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کر دیا ہے، اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے رینج آفیسر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اور یہ سسپینشن صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ یہ مانا گیا کہ انہوں نے لیت العیل سے کام لیا ہے، یعنی انہوں نے صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کیا، اور یہی وجہ کہ 4 سالہ بچی کی موت وہاں پر ہوئی ہے۔ ہنگامی میٹنگ یہ بلائی گئی، لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر یہ ہنگامی میٹنگ آج سے 20 دن 40 دن پہلے بھی بلائی گئی ہوتی، جب پہلی تصویریں تیندوے کی آئی تھی، جب پہلی بار لوگ سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ نرسری جو ہے یہ اب پریشانی بنے گی، کیونکہ مقامی آبادی ہے، جنگل کا علاقہ نہیں ہے، سرکاری کالونی ہے، لیکن اس وقت کسی نے بھی اس کی اور توجہ نہیں دی۔ جب آج ہنگامہ ہوا، لوگ باہر آئے، پروٹوکول کی دھجیاں بکھیری گئی، کیونکہ 4 سالہ بچی کا سوال تھا، تب جا کر ضلع انتظامیہ کی نیند ٹوٹی، آنن فانن میں میٹنگ بلائی گئی، اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے، جو مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ رینج آفیسر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر جب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سسپینشن ہوا ہے، وہیں پر ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اب ڈی ایف او اور پی پی ڈویژن بڑگام جو ہے وہ جی ایک میکینزم بنائیں گے، چین فینسنگ کا ڈی پی آر بنے گا، اور ساتھ ساتھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اب اس علاقے کے اندر ڈپیوٹ کریں گے نفری، تاکہ یہ جو پودے وہاں گرے ہیں، یہ جو فالن ٹریز وہاں پر ہے نرسری کے اندر، بڑے بڑے درخت ہیں، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور ویکیوم پیدا کیا جائے، تاکہ نظر آئے کہ کون نرسری کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر 1 مہینے پہلے کی گئی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔ سیدھے چلتے ہیں جی بڑگام، جہاں سے میرے ساتھ بڑگام سے ہی سینئر تجزیہ نگار جی ایم پروانہ صاحب بھی ہیں، اور ہمارے نمائندے روف فاروقی بھی میرے ساتھ ہے۔ سعید روف فاروقی، پہلے ذرا شروعات آپ سے کروں گا۔ اس وقت کی بڑی خبر، ڈپٹی کمشنر کے آفس سے سسپینشن آ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے بتایا جا رہا کہ 3-4 ڈیسیجنز بھی ہوئے ہیں۔ کیسے اس پوری خبر کو ہم دیکھیں؟ کیا یہ چیز پہلے نہیں کی جا سکتی تھی؟ ہاں بالکل گور، 4:26 پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر وہاں سپاٹ پہ پہنچے ہیں، اور شاید اب نیند ٹوٹی ہے ایڈمنسٹریشن کی، اور جب یہ ثانیہ پیش ہوا اس کے بعد اب گئے ہیں، اور اب انہوں نے جو وائلڈ لائف کے یہ رینج آفیسر ان کو سسپینڈ کیا۔ دیکھیں یہ چیزیں تو ہم سال 2014 سے کہہ رہی ہیں، ہم نے بھی گلستان نیوز نے کئی بار یہ معاملہ جو ہے نوٹس میں لایا ان کے۔ آج یہ کچھ کر رہے ہیں، اگر پہلے ہوتا ایک تو اس بچی کی جان نہیں چلی جاتی، اور دوسرا کہ اب ان جو تیندوے وہاں پہ ہیں ان کی تعداد بھی نہیں بڑھتی، کیونکہ ابھی جو میرے ایک وائلڈ لائف آفیسر کے ساتھ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تعداد کی بات کریں 6 سے لے کر 14 تک ان کی تعداد ہو سکتی ہے، اور یہ پورے ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ اب ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے، اب لوگوں سے بھی انہوں نے بات کی ہے، لوگوں کو 2 دن کا ٹائم دیا، کیونکہ لوگ سراپا احتجاج ہے، لوگ بضد اس بات پہ رہے ہیں کہ یہ جو نرسری ہے اب اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے، اس کو نہیں رہنا ہے۔ آپ 160 کنال کی زمین ہے، آپ اس کو کسی اور جگہ استعمال کریے، آپ اسپتال بنائیے، آپ کالج بنائیے، آپ کچھ بھی بنائیے، مگر نرسری کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نرسری نہیں بلکہ ایک جنگل رہا۔ پیر پنچال جنگل تو اب اتنا گنا نہیں ہے جتنا یہ رہا۔ اب 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ہمیں 2 دن کا ٹائم دے دیجئے، ہم 2 دن میں فیصلہ لیں گے کہ کیسے آگے بڑھا جائے گا۔ دیکھیں فینسنگ سے اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں جس جگہ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے، جو عینی شاہدین وہاں کے ہیں، اس لڑکی کے جو نانا جی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے تیندوا کہاں سے آیا، وہاں کافی زیادہ ہائٹ ہے، اور اس ہائٹس کو پار کر کے وہ ان کے شہر میں چلا گیا، وہاں سے اس کو اٹھایا۔ تو فینسنگ کیا کر سکتی ہے، اور کتنی فینسنگ یہ کریں گے؟ 160 کنال کی زمین ہے جو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے،
एक जगह फेंसिंग है, फिर कई जगह पे कुछ रखा भी नहीं गया। अब डिसीजन जो इन्होंने दिए हैं, देखिए सस्पेंड करने से या हम टर्मिनेट भी कहें, टर्मिनेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसका लोगों की जान बचाने, क्योंकि अब ये तेंदुए जो है एक नहीं है, जितनी भी तादाद है ये अब आदमखोर बन चुके हैं। अब कैसे लोगों की जिंदगी वहां पे सेफ है? इसी वजह से लोग वहां पे अभी भी सराफा एहतिजाज है, औरतें घरों से बाहर है, वो एक ही जगह वहां बैठी हुई है, वो बोल रही है कि जब तक ना कोई डिसीजन अब एडमिनिस्ट्रेशन लेगी तब तक तो वो जाएंगे नहीं। और कितने बच्चों की हिफाजत, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर वहां पे आए थे उन्होंने कहा कि आप बच्चों की हिफाजत करें। कितने बच्चों की हिफाजत करेंगे? 3000 के फैमिलीज सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा में रहते हैं, फिर खानपोरा, नारसपोरा, वडीपोरा, ओमपोरा, शेखपोरा, इवन हुमामा तक, और फिर बठार, नाकर, ये सारी पॉपुलेशन हजारों की पॉपुलेशन है। तो कितने लोग जो है वो अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, उनका तहफ्फुज करेंगे? कैसे ये मुमकिन है? आप स्टैंड बाय पे रहिए, मेरे साथ जीएम परवाना साहब भी है। परवाना साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, तजुर्बा भी है और हालात को भी आप बखूब जानते हैं। जो सिचुएशन हुई है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या ऐसी तदबीर हो सकती थी कि ये 4 साला बच्ची ही इसका शिकार न बनती? और आज जो हम देख रहे हैं ये होता नहीं, अगर कुछ और हुआ होता? यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपने अभी बताया कि ये 40 दिन पहले की बात है। नहीं, सईद रऊफ साहब ने सही बताया कि दरअसल 2014 से लेकर आज तक की बात है। 2014 में सैलाब के फौरन बाद तेंदुआ नमूदार हो गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया कि भैया यहाँ तेंदुए नमूदार होते हैं, तो आज तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मुझे लगता है कि मुझे आपको इसकी हिस्ट्री में ले जाना होगा जी। जब 1980 में बडगामपुर डिस्ट्रिक्ट बना गया, उसके बाद इस केकर की नर्सरी को जंगल में तब्दील किया गया। तो ऐसे दरख्त लगाए कि जो दरख्त ऊंचे नहीं होते हैं और ऐसे उनके जो झाड़ है, उस झाड़ पर जब बर्फ गिरती है तो दरख्त ही गिरते हैं। और 80 से लेकर के आज तक यानी 40 साल में कभी भी इसको साफ नहीं किया गया। जो बर्फ से दरख्त गिर गए वो अभी तक वैसे के वैसे हैं, और यूं ये जंगल के जानवरों का एक हैबिटेट बन गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तवज्जो नहीं की। मैं ये कहता हूं कि 2014 में जब एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि यहाँ तेंदुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगा जैसे कि हम मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन जरा सी हरकत में आ गई तो इशगाम गांव में एक तेंदुए को मारा गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी जिस वाइल्ड लाइफ महकमे ने दावा किया कि हमने कई पकड़ लिए, कई तेंदुए पकड़ लिए, बट हकीकत तो ये थी कि उन्हें लोगों ने पकड़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। और आज की बात मुझे लगता है एक नन्ही सी शहीदा ने, उसके खून ने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जगा दिया उस नींद से जिस नींद में वो पिछले 5 साल से हैं। और आज अगर इसका हल नहीं किया गया, ये 160 कनाल जमीन है या ज्यादा जमीन है, ये किसी और काम के भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ही ऊपर हाउसिंग कॉलोनी है जहाँ पे हजारों लोग बसते हैं जो 1987 में नहीं थे, क्योंकि 87 में उसको कॉलोनी बनाया गया जहाँ पे आलमंड के दरख्त थे और बहुत ज्यादा जमीन थी। उसके बाद गाँव है खानपोरा, बडीपोरा और ओमपोरा, ये मुल्क का गाँव और जो कॉलोनी है ये तो लाखों की आबादी बनती है। लाखों की आबादी को दरिंदों के रहम करम पर छोड़ दिया है और आज तक कोई ठोस कदम नतीजा खैर ठीक है जी। ये परवाना साहब ये बताइएगा, मुझे तजुर्बा आपका जो है वो मैं जरा इस्तेमाल करना। लास्ट टाइम जब हमने खबर की थी तो उसके बाद हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ महकमा आया जी, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, अंदर जा नहीं सकते हैं तो हम वो ट्रैप डाल देते हैं। बड़े दिनों तक वो ड्रामा भी हमने देखा कि एक ट्रैप डाला गया, फिर इंतजार करते रहे और फिर सब लोग भूल गए, क्योंकि शायद इसकी ओर उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, न वाइल्ड लाइफ ने दी और ना ही शायद अवाम तो परेशान थी, एडमिनिस्ट्रेशन जागी। तो ये जो अब बात हो रही है कि अब हम जी वायरिंग करेंगे जी इसकी और इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी, डीपीआर कल बनेगा, अब ये डीपीआर कब बनेगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होगी, तब तक क्या कुछ एहतियात होगा, तब तक क्या कुछ है, उस पर अभी तक भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा फ्यूचर एक्सरसाइज होगा, क्योंकि जनाब इतना घना है ये एरिया कि सूरज की जो किरणें हैं ना वो तक जमीन पर नहीं पड़ पा रही है। आपके कैमरा मुझे लगता है कि दिखाएंगे और दिखाया भी होगा कल कि सूरज की किरणों का भी मुश्किल होता है कि वो जमीन पर पड़ेंगे, किस एरिया पर ये वायरिंग करेंगे। ट्रैफिक से जहां तक ताल्लुक है हमारे ही गाँव का, क्योंकि ये सारा वाक़ा जो हो गया मेरे मकान के अकब में हो गया, जीएन परवाना के मकान के अकब में हो गया है, जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो। तो जनाब अली सिर्फ एक बच्चा ही पिछले साल ट्रैप में आ गया, शेर कभी नहीं आया, तेंदुआ कभी नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ आते थे दिन में 11 बजे और 3 बजे चले जाते थे। And there was never any serious effort to do away with this.
سیریسنس جب ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے بعد جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن وہ کام کرتی ہے جو ظاہری طور پر خدا کرواتا ہے ان سے، لیکن خدا نہیں کر پاتا ہے. بٹ دے ویر نیور سیریس اباؤٹ اٹ. یہاں تک کہ اچھا جی وہ سیریس نہیں تھا. میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس. سعید روح بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، مجھے ایک اور فیڈ بیک مل رہا ہے جی. اب وائلڈ لائف وارڈن اور وہ ڈپیوٹ کریں گے جی سٹاف کو جو پرمننٹلی وہاں بیٹھے گا. یہ مجھے اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم ایک اور قدم اٹھا رہے ہیں کہ وائلڈ لائف وارڈن جو ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورا سٹاف کو ڈپیوٹ کرے گا. آلریڈی وہاں پہ ہوتا ہی ہے، ان کا سٹاف تو وہاں پہ ہوتا ہے. وہ کیش جو لگاتے ہیں نا وہ بستیوں کے سامنے لگاتے ہیں، اس نرسری کے باہر لگاتے ہیں، تو اس سے کیا کچھ فائدہ ملتی ہے؟ وائلڈ لائف والے کریں گے کیا جب تک نہ آپ نرسری کے اندر جا کے صفائی کریں گے، جو پیڑ وہاں پہ گرے ہیں ان کو نہیں ہٹائیں گے، تب تک تو وائلڈ لائف والوں کی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ فیوٹل ایکسرسائز ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ گور صاحب یہ بھی ہے کہ جیسے لوگ صبح سے کیونکہ میں اس سارے معاملے پہ کل سے لگا ہوا ہوں، جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگوں کی رپورٹس میرے ساتھ، جو لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیے، دیکھیں امپورٹنٹ لوگوں کی جان ہے. اب جانوروں کی جان بچانے کے لیے آپ نے قانون تو بنائے ہیں، کیا لوگوں کی جان بچانے کے لیے کوئی قانون ہے؟ ابھی تک بھی شوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر نہیں آیا ہے. اننت ناگ میں حادثہ ہوا، کتوں نے بچے کو کھایا. کئی بار ایسے بھی واقع ہوئے کہ جہاں پہ کتوں نے بچوں پہ حملہ کیا اور ان کی جانیں چلی گئی ہے، جو ریسنٹلی واقع بھی پیش ہوئے. آج کا یہ واقعہ ابھی تک بھی جو شوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر نہیں آیا کہ کیا اس کو مارنا ہے یا اس کو زندہ رکھنا ہے. میں نے وائلڈ لائف کے ایک آفیسر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب ہم شوٹ بھی کر سکتے تھے، اس سے پہلے بھی ہم اس کو مار سکتے تھے، مگر ہم پہ قانون ہے کہ ہم اس کو مار نہیں سکتے ہو. اگر زندہ پکڑ سکتے ہو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر رہنے دو، اس کو مار نہیں سکتے ہو. اب بڑھتے بڑھتے یہ جو معاملہ اتنا بڑا کہ آج اس بچی کی جان چلی گئی ہے، مگر جانوروں کی جان کی حفاظت دیکھیں آنریبل کورٹ کا احترام سب کو ہے، عزت ہے سب کو ہے، مگر آنریبل کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کی جان کی بھی فکر کرنی چاہیے. انسان کی جان بچی تو واپس نہیں آئے گی نا. پروان صاحب بچی تو واپس نہیں آئے گی نا. آپ کیا کچھ سجیسٹ کر پائیں گے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو؟ کیونکہ یہاں پر ساری ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے. اگر وہ آن ٹوز آتی ہے تو یہ معاملہ چند گھنٹوں کے اندر حل ہو سکتا ہے. اگر وہ نیند میں سوئے اور صرف ٹویٹ تک رہے تو یہ سالوں سال ایسے ہی چلے گا، اور ہر بار خدا نہ کرے اس سے بھی بڑی خبر دیکھنے کو مل سکتی ہے. گورنر صاحب I will have to be very clear and crystal clear. کل جب یہ بچی کو اٹھا کر لے گیا کوئی مغرب کے وقت، اس کے فوراً بعد دوبارہ آ گیا. یہ ابھی تک میرے خیال میں آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ یہی بعد دوبارہ اسی ایریا میں دیکھا گیا. شاید اب دوسرے بچے کو اٹھا کر لے جاتا، which in clear terms means کہ اب یہ آدم خور ہو گیا. تو کسی آفیسر کو سسپینڈ کرنے سے میرے خیال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایکشن یہ ہونی چاہیے کہ جو وہاں ہر سال سے گرے پڑے درخت ہیں، جن کی وجہ سے وہاں زمین بھی اب نظر نہیں آتی ہے اور جس کے نیچے سے گفائیں بنائی گئی ہیں، ان درختوں کو ابھی سے میرے خیال سے کل نہیں، مطلب جو کہتے ہیں نا کل کرو سو آج کرو سو آپ کے موافق آرڈر ایک کیا جائے کہ ان درختوں کو ایک دم ہٹایا جائے. بعد میں جو لوگوں کو وہاں آنا ہے، بٹ فرسٹ priority should be given to the human lives. ہم نے ابھی تک 5 سال میں 14 سے لے کر کے آج تک ہم نے کم سے کم 200 کیا نام وہ گائے بکریاں بیسٹ وغیرہ یہ سب ہم نے دے دیے. تو we didn't care for that. کیونکہ لیکن اب جب کہ انسانی زندگی پر نوبت آ گئی ہے، انسانی زندگی کو بچانے کے لیے میرے خیال سے ننھی شہیدہ کا یہ خون ان کو خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کمنٹ سعید روح آپ سے لوں گا، کیونکہ میرے کو ایک اور اپڈیٹ جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اب کمپنسیٹ کرے گا جی یہ جو 4 سالہ بچی اس حادثے کا شکار ہوئی ہے، ان کے اہل خانہ کو وہ کمپنسیٹ کریں گے، جو بہت ہی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کمپنسیشن ہو پیسوں کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے. جو نقصان ہوا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن یہ جو کاسمیٹک مووز ہو رہے ہیں انہیں آپ کیسے دیں گے؟ لاسٹ کمنٹ آپ کا. دیکھیں یہ مووز تو سرکار پھر ایڈمنسٹریشن کرتی رہتی ہے، اور اگر آپ کے پاس ویژولز آئے ہوں گے جو جنازہ جب اس بچی کا ادا کیا گیا، اس کے جو دادا جی ہے انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی چلی گئی یا باقی بچے یا باقی لوگ نہ چلے جائے. ایڈمنسٹریشن اس طرح سے سامنے آئے کہ وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ کرے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، مگر باقی جو لوگ ہیں ان کی زندگی بچانے کے لیے مہربانی کر کے خدا را واپس آئیے. کیونکہ ایڈمنسٹریشن آج تک 2014 سے لے کر آج تک کوئی ایسا سٹیپ انہوں نے نہیں
اٹھائے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کے تحفظ کرے یا ان تیندوؤں کو ہٹانے کے لیے یا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے. ان کی یہ بھی اپیل آج رہی. جنازے کے وقت انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایڈمنسٹریشن سیریس ہو جائے اور اس معاملے کو دیکھے. کمپنسیشن تو یہ دیتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں جو پروانہ صاحب کہہ رہے تھے اس بچی پر اٹیک کرنے کے بعد خانپورہ میں یہ نمودار ہوا, آدم خور بن چکا ہے. کیا پتا آج شام کس کے گھر چلے جائے, کیونکہ یہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اب گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں. اب تو خوف اتنا بڑھ گیا کہ صبح سے بچوں کو بڑوں کو گھروں سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لوگ سہمے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ خبر کہ دونوں رخ کہ مقامی آبادی کیا کچھ سوچ رہی ہے, ایڈمنسٹریشن نے کیا کچھ